بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں، لوٹو پلٹو توبہ کرو اور توبہ بھی خالص توبہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو توبہ کی گردان تیزی کے ساتھ کر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ توبۃ المکذبین ہے، یعنی جھٹلانے والوں کی توبہ ہے۔ اس آدمی نے سنا تو وہ گھبرایا، تو آپ نے فرمایا کہ توبہ تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنی ساری کیفیات میں پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور عزم مصمم کے ساتھ، یعنی یہ کہے کہ میں ہرگز یہ کام دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ اس تسلسل کے ساتھ اگر وہ معافی مانگے، توبۃ النصوح، نصاح کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی شے کا خالص ہونا۔ توبۃ النصوح یعنی اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور جب انسان گناہ کرے پھر توبہ کرے تو اس کے بعد عزم مصمم ہو کہ وہ کبھی دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ این در کہے مادر کہے نومیدی بیست، صد بار اگر توبہ شکستگی بازا، اگر کہ 100 بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے، معلوم یغیر، جب تک گھنگرو آ کر حلق میں نہیں بولا، جب تک نزا یا جان کندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب آدمی توبہ کر رہا ہے، اگر وہ بعد میں خود کو دھوکہ دے دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس میں اگر عزم مصمم ہو تو توبہ درست ہوگی۔ اور اس پر علماء نے 3 شرائط معین کی ہیں کہ حقیقی پشیمانی، جس پر علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے حلقے انفعال کے۔ شرمندگی کے احساس سے انسان کی پیشانی پر جب پسینہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ خود کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہوں، اور وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف کا بھی مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے اس گنہگار بندے پر جو اللہ تعالیٰ سے جھک کر توبہ کرتا ہے۔ بائبل کی ایک سٹوری ہے دا پروڈیگل سن، جس میں ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، جس میں کوئی ہونہار تھے، کوئی فرما بردار تھے، کوئی کام کرنے والے تھے، لیکن ایک تھا جو نٹ کھٹ قسم کا، سادہ قسم کا، شریف طبیعت کا۔ اس نے اپنی دولت کا حصہ بھی بٹوایا اور کہیں دور دراز چلا گیا۔ سالہ سال گزر گئے اور جب وہ واپس آیا سخت فقیری کے عالم میں، کلاشی کے عالم میں، باپ نے جب اسے دیکھا تو اسے گلے لگایا اور وہ باقی بیٹوں کے اندر باپ کی توجہ اور محبت کا مرکز بن گیا۔ باقی جو سعادت مند بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، یہ لے گیا تھا اور وہ لے گیا تھا، تو آپ نے اسے ہمارے ساتھ شامل کر لیا۔ تو باپ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ ایک چرواہا ہوتا ہے، اس کی 100 بکریاں ہوتی ہیں، بھیڑیا آ کر اس کی ایک بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو وہ باقی 99 بکریوں کو چھوڑ کر اس ایک بکری کو بچانے کے لیے نکلتا ہے کہ جو میرے ہیں وہ تو ہیں، در حقیقت جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر اب لوٹ کر آیا ہے تو اس لیے میں اس کو زیادہ محبت اور توجہ دے رہا ہوں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ بھٹکا ہوا انسان جو سیدھے راستے پر آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ اسی طرح زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ آخری بات بیان کر دی گئی ہے، یہ تصوف دے دیا گیا ہے کہ کسی جگہ اونٹنی پر ایک آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، اسی اونٹنی کے اوپر وہ خود بھی ہوتا ہے، اس کا راشن بھی ہوتا ہے، اس کا پانی بھی ہوتا ہے۔ وہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، دھوپ کے تناؤ سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور وہ نیند کے جھٹکے کھا رہا ہوتا ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس کی کل زندگی کا ذریعہ تھا، یعنی راشن تھا، پانی تھا، وہ خود بھی اس پر سفر کر رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار دائیں بائیں اپنی اونٹنی کو دیکھتا ہے، جب اس کو اونٹنی دور دور تک کہیں نہیں ملتی، وہ مایوسی کی انتہا اور موت کا انتظار کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ اچانک کیا دیکھتا ہے؟ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس پر سادگی مرگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا مالک اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا مالک ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ سے اسی طرح بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔
تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں توبہ کا مقام بہت اونچا ہے اور شرائط بھی سخت ہیں۔ ایک حقیقی پشیمانی، نمبر 2 عزم مصمم یعنی دوبارہ کبھی کام نہیں کروں گا، اور نمبر 3 کہ میں ضرور اس کام کو چھوڑ دوں گا۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبۃ نصوحہ